آخر اسرائیل فلسطین پر بار بار حملہ کیوں کرتا ہے، اصل حقیقت کیا ہے اور آج اس پورے کانفلکٹ میں برٹش امپائر کا کیا رول ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی تاریخی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا یا جن کو ہم سے چھپایا جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں حدان اسٹوریز، جہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کی اصل کہانیاں، ان کہانیوں پر سچ جو عام نظر سے چھپا ہوتا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے، اسرائیل کا فلسطین پر حملہ۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ حملے ہوتے کیوں ہیں؟ ان کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اس کہانی کی جڑیں صرف آج کی سیاست تک نہیں رہ جاتی بلکہ بر صغیر اور مڈل ایسٹ کے کالونیل وقت تک رہ جاتی ہیں، خاص طور پر برٹش امپائر کے دور تک۔ برٹش امپائر جو دنیا کا سب سے بڑا کالونیل پاور تھا، اس نے دنیا کے کئی علاقوں میں اپنی مرضی کے مطابق باؤنڈریز بنائی۔ یہ طاقت صرف اپنے فائدے کے لیے ڈیسیجن لیتی تھی، جیسے کہ بالفور ڈکلیریشن 1917 میں، جس میں انہوں نے یہودیوں کو نیشنل ہوم فلسطین میں دینے کا وعدہ کیا، جبکہ وہی فلسطین اس وقت عرب آبادی کا گھر تھا۔ لیکن دوستو، برٹش امپائر نے یہ سب کیوں کیا؟ ڈیوائیڈ اور رول پالیسی کے مطابق ہر جگہ لوگوں میں تفریق پیدا کر کے ان پر آسانی سے حکومت کرنا ہے۔ مڈل ایسٹ کا پولیٹیکل جیو امپورٹنس خاص کر کے سوئس کینال اور آئل ریچ ایریاز کے قریب ہونا تھا۔ ورلڈ وار 1 کے دوران انہوں نے الگ الگ گروپ میں انجسٹیفائی وعدے کیے، جن میں عرب اور جیوز دونوں ہیں۔ ان انجسٹیفائیڈ ڈیسیجن کا نتیجہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہا بلکہ کشمیر، عراق، سیریا اور افریقہ کے کئی علاقے اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ 1948 سے پہلے یورپ میں یہودیوں کے ساتھ ناانصافی کا سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے بڑا زخم ان کو ورلڈ وار 2 کے دوران ہٹلر کے نازی جرمنی سے ملا، جہاں لاکھوں یہودیوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں قتل کیا گیا۔ ہولوکاسٹ ان کے لیے ایک ایسے ڈرامہ کا سبب بنا جس کے بعد انہوں نے اپنی الگ سوورجین اسٹیٹ کی ڈیمانڈ اور اسٹرگل شروع کی، اور پھر 1948 میں اسرائیل بنا۔ 1948 میں جب اسرائیل کا قیام ہوا تو یہ فلسطین کی زمین پر ہوا اور یہ فیصلہ یونائٹڈ نیشن کے انڈر ہوا، لیکن اس کی بنیاد اس وقت رکھ دی گئی تھی جب برٹش امپائر نے بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے 1917 میں یہودیوں کے لیے ایک نیشنل ہوم کا وعدہ کیا۔ اس وقت فلسطین پر برٹش کا قبضہ تھا اور انہوں نے عرب اور یہودی دونوں سے الگ الگ وعدے کیے، جن کا انجام آج تک تنازعات کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ برٹش امپائر نے صرف فلسطین کو نہیں بلکہ کشمیر، عراق، سیریا اور افریقہ کے کئی حصوں میں انجسٹیفائی باؤنڈریز کریٹ کی۔ آج کا کشمیر کانفلکٹ بھی اس طریقے کا نتیجہ ہے، جہاں برٹش نے اپنا راج چھوڑتے وقت ایک ایسا نقشہ چھوڑ دیا جو آج تک خوف، کنفیوژن اور قتل کا سبب ہے۔ تو دوستو، حال ہی میں اسرائیل نے پھر سے غزہ پر بمباری شروع کی، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور ناحق معصوم لوگ جان سے گئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن حماس کے خلاف ہے، لیکن اصل میں اس میں سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ فلسطین کے لوگوں کی زندگی ایک جیل کی طرح ہے۔ غزہ ایک اوپن ایئر جیل بن چکا ہے، نہ بجلی ٹھیک سے ملتی ہے، نہ پانی، نہ دوا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسرائیل بار بار یہ حملے کیوں کرتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ مقامی حکومت پر پریشر ڈالنے کا طریقہ ہے، مگر اصل وجہ آج بھی دنیا سے چھپی ہوئی ہے یا چھپائی جا رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کئی بار کیس فائر کی اپیل کر چکا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی بالکل مختلف ہے۔ ہر بار انسانیت کی چیخیں اٹھتی ہیں اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس پورے کانفلکٹ میں ایک اور چیز جو سمجھانا ضروری ہے وہ یہ ہے، میڈیا کوریج بھی بیس ہو سکتی ہے۔ ویسٹرن میڈیا میں ہر وقت دونوں سائیڈ کا نیریٹو برابر نہیں دکھایا جاتا، عام لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں، اصل سچ سمجھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں، دوسرا ہم اس سچ کو لوگوں تک پہنچائیں۔ سوشل میڈیا ایک طاقت بن چکا ہے، اگر ہم سچ بولنے والے بن جائیں تو آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اصل کہانی، ایک ایسی جنگ جو پولیٹکس پاور تو زمین کے لیے ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان انسانیت اٹھاتی ہے۔ یہ صرف ایک ملک کا کانفلکٹ نہیں بلکہ کالونیل پولیٹکس کا وہ زخم ہے جو آج بھی
بھر نہیں سکا۔ یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد صرف آپ تک اصل حقائق پہنچانے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ٹاپک پر ہم مزید ویڈیو لائیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی آنکھیں کھل سکتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔